السلام علیکم۔ پچھلے کچھ دن پہلے مفتی منیب الرحمان اور دیگر اسلامی تنظیموں نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی، جس میں جہاد کا شرعی حکم نافذ ہونے کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی اہم بات کو کرنے کے باوجود اس پہ کوئی دھیان کیوں نہیں دے رہا اتنے دن کے بعد بھی؟ تو میں ہوں اسرار پیرزادہ، آئیے اس وجہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ساتھ میں مل کے۔ میرے خیال میں اس کی وجہ بالکل سادہ ہے، کیونکہ سر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اور مجھے تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے اتنی بڑی بات جو کہی وہ اپنے سیکیورٹی اداروں سے اور اپنی ریاست سے گفت و شنید اور مشورے کے بعد کی، یا آپ نے صرف اور صرف یہ بیان ایک جذباتی پیغام کی طرح ہی لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ لیکن اس کا جو ہے ایک عام عوام، ایک عام پاکستانی پہ، ایک مسلمان پہ کیا اثر پڑتا ہے، اس کے حوالے سے آپ نے نہیں سوچا۔ سوال صرف یہ ہے کہ اگر آپ سبھی لوگ اس بات پہ متفق ہیں تو کوئی ایسا آپ لوگوں نے لائے عمل بھی بنایا ہوگا جس میں آپ لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے فلسطین مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے جانا ہے، یا جس جہاد کی آپ بات کر رہے ہیں وہ جہاد کس طریقے سے اپلائی ہوگا آپ کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ کی بات سن کے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے تمام مسلمان ملک جو کہ زمینی راستوں سے فلسطین تک کے ہیں وہ تمام اپنے بارڈرز کھول دیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، لیکن آپ کی باتوں سے مجھے ایسا ہی لگا۔ یا یہ صرف باتیں ہیں، جو جلسہ جلوس اور اس طرح کے ہزاروں قسم کی باتیں جو ہم گزشتہ کئی سالوں سے دیکھتے آئے ہیں، یہ ان سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، جو جوش اور ولولے کے اندر بولی تو جاتی ہیں لیکن ان پہ کبھی عمل نہیں کیا جاتا۔ جناب، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں پاکستانی عوام کے بارے میں۔ ہماری جو عوام ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ حق کے لیے کھڑی رہتی ہے۔ گواہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے سیکیورٹی اداروں کو، اپنی پاک فوج کو کسی بھی جنگ میں اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ برا مت مانیے گا، لیکن ہماری جو اس وقت صورتحال ہے وہ مولا علی کے قول کی طرح ہے کہ ظلم کو ہم صرف دل میں ہی برا خیال کر رہے ہیں، بلکہ شاید اب تو لوگوں کو یہ ظلم بھی نہیں لگتا۔ جب عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگ قربانی کے لیے جانور لیتے ہیں اللہ کی رضا میں قربان کرنے کے لیے، تو اس کو ہر طرح سے جانچا جاتا ہے، ہر چیز اس کی دیکھی جاتی ہے، چلا پھرا کے، اور بہت ساری باتیں اس میں نوٹ کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد قربانی کے لیے اس کو پسند کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ تو آپ یہ بتائیے کہ بے شمار نقص والے ہم لوگ جو اس جہاد کے لیے آپ کے حکم کے مطابق سر جھکا کے کھڑے ہیں، آپ ہماری تیاری کے لیے کیا کرنے والے ہیں؟ ہم کیسے لڑیں گے؟ ڈنڈوں اور پتھروں سے؟ یا کوئی باقاعدہ کوئی اس طرح کی ٹریننگ آپ ہمیں فراہم کریں گے جس سے ہم جہاد کے لیے تیار ہو سکیں؟ اور انہی باتوں کے دوران ایک بات اور ذہن میں آتی ہے کہ ہم جہاد کے لیے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ سیدھی بات ہے کہ آپ نے شاید اس بات کو نظر انداز کر دیا ہو، لیکن میں بتاتا چلوں کہ اب تو گوگل میپ سے بھی فلسطین کا نام ہٹ چکا ہے۔ شاید جن لوگوں کو میری بات پہ یقین نہ ہو وہ گوگل میپ پہ سرچ کر سکتے ہیں، وہاں فلسطین کا نام غائب ہو چکا ہے۔ تو آپ کلیئر بتائیے کہ ہم اسرائیل جا رہے ہیں، ان سے جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اپنے فلسطین مسلمان بھائیوں کو ان کا حق دلانے کے لیے جا رہے ہیں؟ تمام باتیں کھل کر بتائیے تاکہ ایک عام پاکستانی کو یہ سمجھ میں آ سکے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ آپ یہ بتائیے کھل کے کہ ہم اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تمام ایک انٹرنیشنل سسٹم کا حصہ تھا کہ توجہ ہٹانے کے لیے ایک نئی جنگ چھیڑ دی گئی، پاکستانی فوج کو، پاکستانی عوام کو ایک نئی جنگ میں دھکیلا گیا تاکہ ان کا دھیان جو ہے وہ فلسطین سے ہٹ جائے۔ اور یہ ضروری بھی تھا کہ جب آپ اپنے ہی ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے تو آپ فلسطین کو جا کے کیا بچائیں گے؟ تو اس وقت یہی ضروری تھا، اور جو ہماری پاک فوج نے کیا ان تمام باتوں پہ ہمیں فخر ہے۔ ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہمارا فخر ہے، اور انہوں نے جو بھی کیا بہت اچھا کیا۔ لیکن سوال پھر یہی ہے کہ اب کیا کرنا ہے؟ وہ تمام حضرات جنہوں نے ایک اتنی بڑی ذمہ داری تمام پاکستانیوں پہ، جو شرمندگی سے تقریباً 3 سال سے یہ مظالم ہوتے ہوئے فلسطین پہ دیکھ رہے تھے،
ان میں ایک امنگ جاگی تھی ان کی باتوں سے، وہ اب کیوں خاموش ہیں؟ وہ اب کیوں نہیں بتا رہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے ہم کو؟ تو خدا را اگر میری بات آپ تک پہنچے تو آ کے یہ بتائیے، پھر سے پریس کانفرنس کیجئے، ویڈیو میسیج ڈالیے اور بتائیے کہ آپ کس طریقے سے ایک عام پاکستانی کو لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کس طریقے سے ان کی تربیت کریں گے۔ اور یہ تو نہیں ہے کہ پتھر کا زمانہ ہے تو پوری مکمل ٹریننگ کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی۔ آپ تمام چیزیں واضح کر کے بتائیے، یقین مانیے ہر پاکستانی اس چیز کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارے پاس راہیں نہیں ہیں۔ ہمیں راہوں کی ضرورت ہے، ہمیں رہبر کی ضرورت ہے، ایک ایسا رہبر، ایک ایسا لیڈر جو واقعی ان باتوں کو عمل میں لا سکے جو وہ کرتا بھی ہے۔ ہمیں کسی سیاسی پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم سب کسی نہ کسی سے وابستہ ہو سکتے ہیں، ان کو پسند کر سکتے ہیں، لیکن جب بات جہاد کی آ رہی ہے یا اپنے ملک کی حفاظت کے لیے آتی ہے تو ہم سب ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری پاک فوج بھی شاید آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے، شاید وہ بھی ایک عام پاکستانی کی طرح اپنے لیڈرز کی طرف دیکھ رہی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، جو بھی انڈیا کا بیچ میں معاملہ آیا وہ ہم نے سارٹ آؤٹ کر لیا، اب آگے دوبارہ چلتے ہیں فلسطین کی طرف، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی طرف، ان کی بھلائی کی طرف، ان کو ان کا حق دلوانے کی طرف۔ تو بتائیے کہ اب کیا کرنا ہے؟ دوبارہ آئیے، ٹی وی پہ بیٹھیے، سب مل کے فیصلہ کیجئے، دیر نہیں ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ تو بچا لیں گے وہاں پہ، شاید اس طریقے سے ہماری بخشش ہو جائے، کیونکہ ہم تو یہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں سر، ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے دل میں برا سمجھنے کے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔